بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افسوس، ساتویں بیٹی نے جنم لیا ہے۔ اللہ پاک نائلہ پر رحم فرمائے۔ یہ آواز سن کر نائلہ کو لگا کہ اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہے۔ اس کے گھر تو پہلی بیٹی ہوئی ہے اور باہر مبارکباد دینے والی مبارک کم افسوس زیادہ کر رہی تھی۔ بس کیا کیا جا سکتا ہے بہن، اس نے اپنی ساس کی آواز سنی تھی۔ عادل میرا سب سے چھوٹا پیارا بیٹا ہے، مجھے امید تھی کہ اس کے گھر پہلا بیٹا ہی ہوگا۔ نائلہ نے بھی اپنی ماں کی طرح بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں۔ میں تو نا امید ہو گئی ہوں۔ کسی نے نہیں سوچا کہ نائلہ سب سن رہی ہوگی، اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ نائلہ نے جب سنا اس نے بچے کو جنم دیتے ہوئے ہونے والے اپنے تمام دکھوں کو فراموش کر دیا تھا۔ اسے عورتوں کی باتیں تکلیف دے رہی تھیں۔ آج کی 21ویں صدی میں لوگ اب بھی ایسی دقیانوسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس پڑا دیکھا اور دعا کی، خدا نہ کرے کہ اس کی قسمت اس کی ماں جیسی ہو۔ کی 5 بہنیں تھیں۔ اس کے والدین نے بیٹے کی خواہش میں 6 بیٹیاں پیدا کیں۔ ان کے حالات اتنے اچھے تھے کہ لڑکیوں کی پرورش اچھی ہو سکے۔ اس کی دادی ہمیشہ اس کی ماں کو کوستی رہتی کہ اس نے ایک بیٹا پیدا نہیں کیا۔ وہ ان کے بیٹے امتیاز کا سہارا ہوتا اور دونوں والد بیٹا مل کر اپنی بہنوں کی ایک ساتھ شادی کرتے اور رہی صحیح کسر اس کے والد پوری کر دیتے۔ وہ اپنی بیگم زائدہ سے نالاں رہتے کہ انہوں نے ان کو ایک بیٹا نہیں دیا۔ نائلہ گھر میں بڑی تھی، اس لیے دادی کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ دادی اٹھتے بیٹھتے یہی روتی تھی، اس کی جگہ ایک بیٹا ہوتا جو ان کا بوجھ کم کرتا۔ ان دونوں کی یہی سوچ تھی، جیسے ان کی ماں نے جان بوجھ کے بیٹا پیدا نہیں کیا، جیسے بیٹا پیدا کرنا اس کی ماں کے ہاتھ میں تھا۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ اپنی بہترین کوششوں کے والد کا بیٹا نہیں بن سکی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی، اس کے والدین اس کے رشتے کے بارے میں فکر کرنے لگے۔ دادی نے اپنے 2 بڑے بیٹوں سے بات کی کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ لے لیں، لیکن ان کے دونوں تائوں نے یہ کہتے ہوئے سختی سے انکار کر دیا کہ اگر ان کے بیٹے نے کسی لڑکی سے شادی کر لی تو باقی 5 کی ذمہ داری ان کے بیٹے پر آ جائے گی۔ وہ اپنے بیٹے سے نائلہ کی شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ جہاں بہنیں کم ہیں یا پھر ہیں ہی نہیں، اپنے بیٹوں کی شادیاں وہاں کریں گے۔ وہ اتنی سالیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سب سن کر ان کی والدہ کی دعائیں لمبی ہو گئیں۔ یہ غم ان کو اندر سے کھانے لگا تھا۔ باپ پہلے سے زیادہ بوڑھا نظر آنے لگا۔ دادی نے بھی چک چک کرنا بند کر دیا۔ خدا خدا کر کے اس کا احمد سے رشتہ ہو گیا۔ وہ 3 بھائی اور 2 بہنیں تھے۔ احمد سب سے چھوٹا تھا۔ دلہن بن کر احمد کے گھر آئی تھی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اب ساس بھی باتیں سنانے لگی تھی۔ اس کی جیٹھانیوں کے ہاں بیٹے تھے، وہ ان سے بہت پیار کرتی اور اپنی ممتا کی پیاس اس طرح بجھا لیتی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہمیشہ سسرال میں دب کر رہنا پڑتا تھا۔ جب اس کو اولاد کی خوشخبری ملی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ احمد کو بیٹی کی خواہش تھی۔ اس نے سب کو کہا کہ دعا کریں اس کے گھر بیٹی ہو، جس پر زبیدہ بیگم نے اس کو کافی ڈانٹا کہ مانگنی ہے تو خدا سے اچھی چیز مانگو، پہلی اولاد بیٹی بھی کوئی مانگتا ہے۔ نائلہ کو یہ سن کے کافی دھچکا لگا۔ اس دن کے بعد نائلہ نے بیٹے کے لیے خدا سے دعا کرنا شروع کر دی۔ احمد کی بھابھی کہا کرتی تھیں کہ اگر بیٹا ہو تو عورت کے سسرال میں قدم مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ اسے ڈر تھا کہ جو کچھ اس نے برداشت کیا اس کی بیٹی کو برداشت نہیں کرنا پڑے، لوگ اس کی بیٹی پر رحم کریں۔ بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہوتی ہیں، تو کیوں لوگ اس کو زحمت سمجھتے ہیں؟ یہ خیال اس کو اندر ہی کھا رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جسمانی بیماری سے زیادہ یہ سوچیں انسان کو اندر سے تباہ کر دیتی ہیں۔ اس نے خدا سے دعا مانگی کہ کوئی امید دکھائے، کوئی جو اس سوچ کو ختم کر سکے اور باہر بیٹھی عورتوں کو یاد دلائے کہ وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں اور ان کے گھر بھی بیٹیاں ہیں۔ خدا نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اچانک اس نے احمد کی آواز سنی۔ جب احمد گھر میں داخل ہوا
تو اس نے اپنی ماں اور باہر کی عورتوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ بہت ناراض تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر آج وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دیتا تو وہ کبھی بھی جواب نہیں دے پائے گا۔ اس نے اپنی امی جان کو مخاطب کیا، آپ شاید بھول گئے ہیں کہ آپ بھی ایک عورت ہیں اور آپ کے گھر والوں میں آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ بھی ایک بیٹی ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ خدا نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا ہے۔ آپ اپنی اولاد کی نسل کے لیے بہویں لاتے ہیں، اگر آپ بیٹی نہیں چاہتے تو اپنے بیٹوں کی شادی کے لیے کسی کی بیٹیاں نہ لایا کریں، اور آپ کی نسل بھی آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ بہرحال مجھے اپنی بیٹی کو دیکھ بھال کرنی ہے۔ آپ لوگ کیوں اتنے غمگین ہیں؟ جیسے یہاں کی ساری عورتیں اپنی بیٹیوں کے بارے میں پریشان ہیں، بالکل اسی طرح میں بھی اپنی بیٹی کے بارے میں فکر مند ہوں۔ یہ عورتیں بھی اپنی بیٹیوں سے پیار کرتی ہیں، میں بھی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ باہر والوں نے آ کر مجھ کو کچھ نہیں دینا اور نہ ہی دے کے جانا ہے، اور نہ ہی ان کی پرورش کرنی ہے، تو پھر میں کیوں لوگوں کا سوچوں؟ اس طرح کی کسی نے باتیں کرنی ہیں تو میرا اس سے رشتہ ختم ہے۔ نائلہ کو اچانک اندھیرے میں روشنی دکھائی دی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ احمد کے نظریات پرانے زمانے کے نہیں تھے۔ اسے امید ہے کہ اس کی بیٹی کی قسمت اس سے کہیں بہتر ہوگی، کیونکہ اس کے والد ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔